اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین والی کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بچوں کے مستقبل سے متعلق ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ نکال کر اس موضوع کو لازمی سنیں۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج کے اس جدید دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں، ہمارے رہنے کا لائف سٹائل، ہمارے گھروں کا انوائرمنٹ، ہمارے رہن سہن کا ماحول دین سے بہت دور ہے۔ ہمارے بچے جو پھول اور کلیوں کے مانند ہوتے ہیں، جو فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنی جب 1.5 سال 2 سال کی عمر میں جب بچے بولنا سیکھتے ہیں، یا ان کی پرورش کا جو بیسک ٹائم ہوتا ہے، وہ بچے نہ اچھائی کی طرف ہوتے ہیں نہ برائی کی طرف ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے اس دور میں ہم ان کے ہاتھوں میں یہ سمارٹ ڈیوائسز دے کر ان کے مستقبل کا کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ ان ڈیوائسز کے ذریعے، ان سمارٹ ڈیوائسز کے ذریعے ہمارے بچے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ معزز ناظرین، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ بچے پھول اور کلیوں کے مانند ہوتے ہیں، وہ 1.5 سال کا جب بچہ ہوتا ہے یا 2 سال کا، اس بچے کو نہ اچھائی کا پتہ ہوتا ہے نہ برائی کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کے ہاتھ میں ہم یہ شیطانی آلہ ہم دے دیں گے تو وہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں کا جب ماحول ہوتا ہے، ہم بچوں کے سامنے یہ فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو 1.5 سال 2 سال کا بچہ بھی اس فون کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اس فون کے علاوہ کچھ دیکھتا ہی نہیں۔ اس کو ہم نے کھانا بھی کھلانا ہو تو بہانے کے لیے اسے فون دینا پڑتا ہے، وہ ادھر توجہ دے اور ہم اسے کھانا کھلا سکے۔ اتنی ہم بچوں کو اس ڈیوائسز کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اگر ہمارے گھروں کا ماحول جس میں 5 وقت کی نماز کی پابندی، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، دینی علوم کو پڑھنے کا اور ان کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا اہتمام ہو رہا ہوگا، تو یقینی طور پر بچے اس ڈیوائسز سے دور رہیں گے اور ہم معاشرے میں ایک با کردار، با اخلاق اور دیندار بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے، اگر ہم اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر، کوئی ریلیٹیو یورپ کنٹری میں یا تو امپلائی ہے یا وہاں پہ وہ رہتا ہے، تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں، جن ڈیوائسز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ ڈیوائسز ایجاد کی ہیں، وہ کتنا کے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان سے جب پوچھیں گے تو آپ کو حقیقی طور پر پتہ چل جائے گا کہ وہ ضرورت کے مطابق اس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے کام سے اور ان کا جو مشن یا مقصد ہے، جو بھی ان کے مذہب میں ہے، وہ اس پہ اپنی توجہ دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس آج کے مسلمان معاشرہ دیکھیں ان ڈیوائسز میں کس طرح مگن ہے، اور آج کا نوجوان کس طرح ان ڈیوائسز کے پیچھے ہے، جس کو نہ تو نماز کی پرواہ ہے نہ قرآن پاک کی پرواہ ہے۔ وہ اپنے اس زندگی میں، فضول زندگی میں مگن ہے، جو حقیقی مقصد ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں۔ معزز ناظرین، اگر ہم اپنے گھروں کا انوائرمنٹ دین کے مطابق اگر ہم ڈال لیں گے تو یقینی طور پر ہم ایک سچا اور کھرا مسلمان، اور جب بچوں کی پرورش ہم دین کے مطابق کر رہے ہوں گے تو وہ ایک سچا اور کھرا مسلمان
اور با اخلاق با کردار مسلمان بنے گا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان ڈیوائسز سے بچوں کی جان چھڑائیں اور اپنے گھروں کا انوائرمنٹ دین کے مطابق بنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی بھی دنیا اور آخرت بن سکے، اور قیامت والے دن ہم بھی اس چیز کے جواب دہ ہیں کہ ہم نے بچوں کی کس طرح پرورش کی ہے، ہمارا جو سرمایہ تھا ہم نے بچوں کے لیے دین کی خاطر لگایا ہے یا فضول دنیاوی چیزوں کے لیے لگایا ہے، جو ہم ان کو بڑے فخر سے موبائل لے کے دیتے ہیں، ہر بچے کو سیپریٹ موبائل دیا ہوا ہے، ٹیب دیے ہوئے ہیں کہ یہ لے بیٹا آپ استعمال کریں۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا مستقبل بگاڑ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کا لائف سٹائل، انوائرمنٹ، رہن سہن ہم بدلیں، اس میں ایک مثبت تبدیلی لے کے آئیں، اپنے گھروں کا ماحول دین والا بنائیں، تاکہ ہم ایک خوش اخلاق با کردار دیندار بچے کی پرورش کر سکیں۔ اب ہمارے بچے جب یہ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے یہ ڈیوائسز استعمال ہی کرنی ہے تو ان کا مثبت استعمال کیجئے، اس پر قرآن پاک بھی آپ کو ملے گا، احادیث بھی آپ کو ملیں گی، ذکر و اذکار بھی ملے گا، دیگر دینی علوم، ہر طرح کی اسلامک ٹاپک جو بھی ہیں، اور الحمدللہ اس ڈیوائسز پہ موجود ہیں۔ اگر آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے تو مثبت استعمال کیجئے، یہ گیمز میں، کارٹون میں بچوں کا وقت ضائع نہ کریں، اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے خود نہ بگاڑیں، ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ خدا را میں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ آپ جس ان ڈیوائسز کے ذریعے یا اپنے گھروں کا ماحول جو دین سے دور ہے، کیا اس طرح کی پرورش سے ہمارے بچے کس طرح خوش اخلاق اور با کردار کس طرح بنیں گے؟ آپ اس چیز کو خود سمجھتے ہیں۔ میری باتیں آپ کو تلخ تو ضرور لگی ہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی اختیار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یقینی طور پر جب چھوٹا سا بچہ گھر میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا یہ رویہ دیکھے گا اور ان کا یہ کردار دیکھے گا تو ان کا ذوق اور شوق دین کی طرف بڑھے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ فضول چیزوں کی طرف، جو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں، جو ہماری آخرت کا مقصد ہی نہیں، اگر ہم وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں گے تو بچے بھی اسی کی طرف راغب ہوں گے۔ جب ہم گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈال دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے بہن بھائی وہ خود بخود اس کی طرف راغب ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں جہاں جہاں تک یہ ویڈیو میری پہنچ رہی ہے، جہاں تک لوگ اس کو سن رہے ہیں، وہ اس پیغام کو مثبت لے کر اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقت کی نماز کی پابندی، احادیث کا مطالعہ، قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ، اس کے بارے میں غور و فکر بھرپور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع سے، اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔